من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 38 سورہ الاعراف 8واں پارہ، اور آج تاریخ ہے 26 مارچ 2026. تو آج کی جو آیت ہے یہ کل جو ہم نے جہاں سبق ختم کیا تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ کی طرف خود ساختہ باتیں منسوب کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان سے کیا سوال جواب ہوتا ہے، یہ آیت نمبر 36 کے اندر تھا، جس میں وہ بڑی جو اہم بات پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله. أين ما كنتم تدعون من دون الله، کہ کہاں ہیں وہ سارے کے سارے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، اور موت کے وقت آپ کے لیے آسانیاں کریں گے تو وہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں. یہ ہر مرنے والے سے سوال ہوتا ہے. تو اس میں جو تو ایمان والے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ضابطہ کیا ہی نہیں ہوتا، ان سے تو ویسے ہی سوال نہیں ہوتا.
اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا ہوتا ہے، اسی پر زندگی گزاری ہوتی ہے، ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ جی وہ کہاں ہیں سارے کے سارے؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے کہا قالوا ضلوا عنا، وہ پھر اس کے جواب میں مرنے والا یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارے ہی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نظر ہی نہیں آ رہے، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی دے ہی نہیں رہا۔ اس کے اوپر فرشتے ان سے ان کے کفر کی گواہی لے کر ان کی جان فائنلی نکالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ موت کے وقت جسے کہتے ہیں نا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے کہ لو جی یہاں پہ انگوٹھا لگا دو کہ ہاں میں کافر تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ شاہدوا علی انفسہم، اس پر وہ گواہی دیتے ہیں انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، اللہ کی ذات کا اور قرآن پاک کی آیات کا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا سارے معاملات ان کے اندر تھے۔ یہ موت کے وقت آخری ان کے ساتھ جو بات ہوئی۔ اب آج انہی لوگوں کا جو اگلا معاملہ ہے، یہ سٹیپ ون تھا جب ان کے اوپر موت آ گئی، اب سٹیپ ٹو کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ تو اب اس پر وہ جو لوگ جن کی موت واقع ہو گئی اور ان کے اوپر فرشتوں نے کفر کا ان سے گواہی لے لی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ ان کو داخل کر دو ان جنوں اور انسانوں کے ساتھ آگ میں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، اسی جگہ ان کو بھی بھیج دیا جائے جن لوگوں نے انکار کیا تھا پہلے سے، اور وہ جہنم میں جا چکے، آگ میں جا چکے، ان لوگوں کو بھی وہاں بھیج دیا جائے۔ اب جب یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت کا منظر اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو یہ جو بعد میں جہنم میں جانے والے ہیں یہ کیا کریں گے؟ دخلت امت لعنت اختہا، جیسے ہی جہنم میں داخل ہوں گے تو یہ اپنے ہم جیسوں کو ان کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے کہ خو ان کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے کہے پر چلے، انہوں نے ہمیں ڈی ٹریک کیا، اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے دیا، صحیح احکامات کو پورا نہیں کرنے دیا۔ اب کیا ہوا کہ اب اللہ جب سارے کا سارا عذاب آنکھوں کے سامنے آ گیا تو پھر وہ لعنت بھیجنے لگ گئے ان لوگوں کے اوپر جن کی پیروی کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، جن کے کہنے پر چلا کرتے تھے۔ آج وہ ان کو نہ بچا سکے، نہ کیا کہتے ہیں وہ عذاب سے بچا سکے، نہ جنت کے لیے کوئی ان کا فیصلہ ہو سکا۔ تو پھر وہ جسے کہتے ہیں گلے شکوے کرنا، تو اللہ کہتے ہیں یہ لعنتیں بھیجیں گے ان لوگوں کے اوپر جن کو آج اپنا بڑا سمجھ کر، پیر سمجھ کر، مرشد سمجھ کر اور ان کا استاد سمجھ کر، اپنا گرو سمجھ کر اور اپنا پوپ اور پادری سمجھ کر، جو بھی جس کو فالو کر رہا ہے اور وہ اس کا فالو کرنے والا صحیح راستے پہ نہیں تھا، اور اس بندے کو اب پتہ چلا موت کے وقت کہ میں تو غلط جا رہا تھا، میں غلط لوگوں کے ہاتھ میں چل رہا تھا، غلط باتوں کو اپنایا ہوا تھا، اب وہ ان پر لعنتیں بھیج دے گا کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پہلے بھی جو اس سے پہلے جہنم میں آگ میں گر چکے، اور اب جو لیٹسٹ
روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں۔ اب وہ مزید اس کے اندر داخل ہوئے۔ اب اندر جاتے ہی، جہنم میں آگ میں جاتے ہی، اب انہوں نے پہچانا کہ ہو یہ تو وہ بھی سارے ہیں جو کیا کہتے ہیں ہماری سوچ کے حامل تھے، ہمارے طریقہ زندگی کے مطابق یہ بھی وہی اسی طرح چل رہے تھے۔ اب یہ جو نئے داخل ہو رہے ہیں، قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار۔ اب یہ جو نئے نئے جہنم میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر پہلے سے جو جہنم میں پہنچے ہوئے تھے ان کو دیکھا، پہچانا کہ ہاں انہی لوگوں کی باتوں کو ہم مانا کرتے تھے، انہی کو فالو کیا کرتے تھے، یہ وہ سارے کے سارے یہاں اکٹھے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ قالت اخراہم لأولاہما، پھر جو ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں پہلے اسے کہیں گے، پہلوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ابھی ہمیں نظر آ گئے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے یہاں جہنم میں ہی ہیں، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ہماری عرض یہ ہے، فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے آگ کا۔ وہ ریکویسٹ کریں گے آگ میں، جہنم میں جانے کے بعد، اپنے سے پہلوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک ان لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، اب ان کو ہمارے سے ڈبل عذاب دے۔ اس پر آواز آئی، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، آواز آئے گی کہ سب کے لیے ڈبل عذاب ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری اس ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تم نے اپنے دل کا اظہار کر دیا تم لوگوں نے، یہاں سب کے لیے ڈبل عذاب ہی ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ جا کے اس آگ میں جل بھی رہے ہیں، سزا بھی بھگت رہے ہیں، اور آپس میں جسے کہتے ہیں نا گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کے گلے شکوے کرنا، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ کار وہاں پہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہیں، وہ سارے حالات کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے ہیں، اور آئندہ جو قیامت میں، جہنم میں، جو جنت میں کچھ ہوگا، جو لوگ آپس میں باتیں کریں گے، اللہ اسے آج ہی اسی طرح جانتے ہیں جیسے گزری بات کو بندہ جانتا ہے۔ لہذا اللہ نے اس انداز کے اندر اس بات کو یہاں بیان فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر یہ باتیں کیا کریں گے۔ قالت اولاہم لاخراہم، وہ جو پہلے والے ہیں ان سے بعد والے کہیں گے، فما کان علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ جناب والا اب تم یہاں جہنم میں آئے ہو تو اب تمہارا اور ہمارے میں کوئی بڑی فضیلت نہیں ہو گئی، کوئی اس میں تمہاری جان نہیں چھوٹ جائے گی، کوئی تم ہم سے کوئی کیا کہتے ہیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب ان اعمال جو تم لوگوں نے کیے تھے اس کا مزہ چکھو، اس عذاب، اس کے بدلے میں جو آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا مزہ چکھو، جو تم نے اعمال کیے تھے، جو تم نے کام کیے تھے، ان کام اور اعمال کی بنیاد پر اللہ سزا دے گا۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کہتے جی وہ بہت سے لوگوں نے مشہور کیا جی اللہ کے علم میں آج فلانے بندے نے جنت میں جانا ہے اور اس لیے کیا کہتے ہیں وہ اس کے لیے جنت کا ہے، ایسے لیے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ انتہائی غیرت والے، انتہائی انصاف والے، انتہائی خیر والے، ساری اچھائیاں، ساری خیریں، ساری بھلائیاں اللہ کی طرف منسوب ہیں، تو وہ اللہ جل شانہ کے بارے اللہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا کہ مجھے تو پہلے پتا تھا اس نے جہنم میں جانا ہے، اس بنیاد پر اللہ کسی کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جو کوئی جیسے اعمال اختیار کرے گا ان اعمال کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائے گا۔
आगे अल्लाह जल्ल शान फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाह जल्ल शान फरमाया कि यकीनन जिन लोगों ने कज़्ज़ब भी आयातिना हमारी आयात को झुटलाया, वस्तकबरू और तकबर किया और हमारे हुक्मों को ना पूरा किया ना माना, अनहा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूनल जन्नता और ना ही उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि हत्ता यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात के सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए, जैसे सुई के नाके में से ऊंट नहीं गुजर सकता, इसलिए इसी तरह इन लोगों का जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकते। हत्ता यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात कि जैसे ऊंट के जैसे सुई के नाके में से ऊंट नहीं गुजर सकता, इसी तरह जो अल्लाह की आयत को जुठलाने वाले और तकब्बर करने वाले, अल्लाह का हुक्म पूरा ना करने वाले, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, उनके लिए भी आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। यहाँ तक कि यालिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि वो सुई के नाके पे से ऊंट गुजर जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, हम इसी तरह बदला दिया करते हैं मुजरिम लोगों को। लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौकिहिम गवाश वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन। इन लोगों के लिए जहन्नम के अंदर इनका जहन्नम का ओढ़ना और बिछोना होगा, जहन्नम की आग का, जहन्नम के अजाबों का ओढ़ना बिछोना होगा। इनके ऊपर भी आग और इनके नीचे भी आग, और ये सारे का सारा इसमें जैसे मतलब वो फ्राई पैन के अंदर, या कहते हैं जैसे वो किसी बाउल के अंदर बंदा होता है, इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो जहन्नम में दाखिल होंगे, इनका ओढ़ना बिछोना, इनके ऊपर और इनके नीचे जहन्नम ही की आग होगी। और ये क्यों है? वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन, हम यूं ही बदला दिया करते हैं जालिमों को। तो ये सारी बातें इसलिए बयान की अल्लाह पाक ने इस कुरान में, इसलिए नाजिल की कि तुम ऐसियां गलतियां ना करना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में जाना पड़े। ये कुरान मजीद हदायत है, यही हदायत है, यही रहनुमाई है कि जिन गलतियों और कोताहियों की वजह से कल को सज़ा मिल सकती है, सज़ा हो सकती है, उन गलतियों को ना दोहराया जाए। साबका कौमों ने ऐसा किया था, अल्लाह ने उनके मामला कुरान में बयान करके बता दिया, तुम ऐसा ना करना। ना तो अल्लाह की आयत को झुटलाना, ना तकबर करते हुए अल्लाह के अहकामात को पूरा ना करना, ये भी तकबर है। नमाज ना पढ़ना भी तकबर है, ज़कात ना देना भी तकबर है, रोज़े ना रखना भी तकबर है, और माल होते हुए हज ना करना ये भी तकबर है। और जितने भी अल्लाह ने अहकामात दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के दिए हैं, उनको पूरा ना करना तकबर कहलाता है। और कज़्ज़ब भी आयाती ना, कि अल्लाह के आयात का जुटलाना ये है कि मैं नहीं मानता, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह की बात कुरान मजीद में क्लियर अल्फाज के साथ मौजूद है, उसको जुटलाना, उसको ना मानना जुटलाना होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये कुरान मजीद इसलिए पढ़ कर सुनाया जा रहा है, हम कहीं ये गलती ना कर बैठें, कहीं कल को हमारे लिए कोई दूसरा मसला ना खड़ा हो जाए। आज अल्लाह ने मौका दिया है, आज हमें समझ दी है, आज हम अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं,
اور اس جہنم جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں اس دوران اعمال اختیار کر لیے جائیں۔ اللہ جل شاہ نے اس آیت کی اگلی آیت کے اندر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ اعمال کے ساتھ ساری اٹیچمنٹ ہے ہماری، خالی ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، یہ ایمان لانا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات نیک اعمال کہلاتے ہیں، عمل صالح کہلاتے ہیں۔ اللہ کے تمام حکم جو ہیں اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد اعمال صالح بھی کرنا ضروری ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ان اعمال کو پورا کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں میں کسی جان پر ایسے بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس سے اعمال پورے نہ ہو سکے، وہ کر نہ سکے، اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ جتنی اس کے اندر ہمت استعداد ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں بوجھ ڈالتا۔ اس لیے جو بھی لوگ، ہم چونکہ اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے اگر کوئی حالات ایسے آ جائیں، کوئی پریشانی والے حالات، کوئی بیماری والے حالات، کوئی تنگی رزق والے حالات، جتنے بھی حالات آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم میری ذات پر ایمان لے آؤ، اعمال پورے کرتے رہو، تو میں کیا کروں گا لا نکلف نفسا الا وسعها، میں تمہاری وسعت، تمہاری ہمت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے راستے بناتے رہیں گے۔ وہ قرآن مجید میں آگے آیت آئے گی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانو اس کے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، ہر بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ کہتے ہیں میں نکلنے کے راستے بنا دوں گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کی اس بات پر یقین رکھتے ہوئے ہم اعمال اختیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے، توفیق نصیب فرما دے، ہم ایمان کے ساتھ اعمال کو پابندی سے کرنے والے ہو جائیں۔ اور اللہ نے ایک اور بڑی مزیدار بات کہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون۔ اللہ جل شانہ نے اس میں فرمایا کہ جب یہ سارے کے سارے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا، داخل کرنے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اللہ کہتے ہیں میں ان کے دلوں کے اندر جو کوئی غل، کمی، کوتاہی، کینے، جتنی بھی گندگیاں دلوں والی ہو سکتی ہیں اور سینوں والی ہو سکتی ہیں، ان سب کو نکال کر، دل صاف کر کے، سینے صاف کر کے، دماغ صاف کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ وہاں کسی کے بارے میں، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ ساری گندگیاں نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان باغوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جنت والے کیا کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
हदाना लिहाजा, और सारे के सारे जन्नत वाले इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हदाना लिहाजा, कि आपने इस जन्नत तक पहुंचने के लिए हमारी रहनुमाई कर दी। वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह, और हम इस जन्नत तक नहीं पहुंच सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। तो ये कुरान मजीद जो है अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। ये अल्लाह ने बता दिया है कि कौन लोग जन्नत में जाएंगे और कौन जन्नत में नहीं जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से हदायतनामा 1400 साल पहले से आ चुका। अब जो कोई भी इस हदायतनामे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो फिर क्या कहते हैं, ये सारे का सारा हदायत, कुरान मजीद की आयत, ये सारी की सारी उसे जन्नत की तरफ ले जाने के लिए रहनुमाई करेंगी, उसके लिए आसानियां करेंगी। और उसके आगे लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, और अलबत्ता अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से रसूल, हमारे रसूल भेजे हुए हक लेकर आए। और नू दो उनको बताया गया, आवाज दी गई, कहा गया अंतिल कुमुल जन्नता और इस्तमुहा, और तुम सब के सब इस जन्नत के वारिस हो। बिमा कुंतुम तामलून, बवजह इसके कि जो तुम अमाल करते थे। बार बार एक लफ्ज आ रहा है तामलून, अमाल करना, अमाल के साथ हमारी जन्नत अटैच है। खाली बातों के साथ और खाली जुबान के इस्तेमाल से, या क्या कहते हैं, हम बैठे रहें किसी के सहारे पे नहीं है। अल्लाह कहते हैं अच्छी तरह समझ लेना, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमाल करते थे उसकी बुनियाद पर तुम्हें जन्नत में दाखिल किया गया है। इसलिए अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि बगैर अमाल के जन्नत नहीं है। जन्नत अमाल के साथ मुंसलिक है, अटैच है। इसके बगैर जन्नत का ख्याल रखना कि अमाल कोई ना करूं, नमाज मैं ना पढ़ूं, ज़कात मैं ना दूं, रोज़े मैं ना रखूं, और हज मैं ना करूं, और जितने भी अल्लाह के हराम करदा काम है उनसे मैं ना रुकूं, और जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिए करने के वो ना मैं करूं, तो जन्नत मिल जाएगी। तो ये उसकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को इस ज़िंदगी में दूर कर लें और अपनी ज़िंदगी को अमाल वाली ज़िंदगी बना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानु इंतहाई इंतहाई, हमने पीछे क्या कहते हैं, आगे आएगी इबादियत शकूर, अल्लाह बड़े ही कदरदान हैं हमारे अमाल के मामले में। किसी के अमल को ऐसा नहीं कहते ये क्या करके लाया है, बड़ी कदरदानी करते हैं, बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। वो थोड़ा सा अमल होता है, बाकी उसकी क्या कहते हैं छानबीन करके सारी क्लियर करके कुछ साथ अपने से अजाफी सवाब देकर आला से आला क्या कहते हैं दर्जों तक पहुंचा देते हैं। शर्त यह है कि अमाल हों। जैसे कोई बंदा एग्जामिनेशन हॉल में जाए, चाहे वो पूरी तरह अच्छी लिखाई ना भी लिख रहा हो, लेकिन अगर उसने सही लिखा हो तो एग्जामिनर जो है उसको ये नहीं कहता कि जो किसी से इतना नहीं लिखा इसके लिए इसको नंबर कोई नहीं देना। तो इसी तरह अल्लाह जल्ला शानु के यहाँ भी अगर अमाल में कोई कमी बेशी रह जाएगी, अल्लाह जल्ला शानु अपनी रहमत के साथ उन अमाल की कमियों को दूर करके उन अमाल को कबूल फरमा के उस पर जन्नत अता करेंगे। लेकिन बार बार एक बात कह रहा हूँ, अमाल अमाल अमाल, अमाल करने पड़ेंगे। अमाल के बगैर बात नहीं बनेगी। हमारी उम्मत मुसलमान का बहुत सारा तबका इस उम्मीद पर बैठा है कि हम जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजार लें, क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारी सिफारिश करके हमें जन्नत में दाखिल करवा देंगे। तो ये उनकी गलत फहमी है। पूरे कुरान में इंशाल्लाह सारा कुरान पढ़ लेंगे, कहीं भी इस तरह की कोई एक बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं कही गई। कहीं अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई। पता नहीं कहाँ से सारी बातें इकट्ठी करके ले आए हैं। उसकी बुनियाद पर अवाम का बहुत बड़ा तबका क्या कहते हैं बैठा हुआ है, हाँ हमारा उस तरफ से मसला हल हो जाएगा। इसी तरह एक बहुत बड़ा तबका अवाम का ये है
کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے تو جلدی جلدی سے جنت مل جاتی ہے۔ تو چھوٹے اعمال اور بڑے اعمال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ کے حکم ہے وہی پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کچھ جو بہت بڑے اعمال ہیں، سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس کو پورا نہیں کیا اور اس کا متبادل کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا، اس کا متبادل کوئی اور عمل نہیں ہے، وہ نماز کا متبادل نماز ہی ہے اور کوئی عمل اس کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کلیئرٹی رکھیں کہ جو عمل نہیں اختیار کرے گا وہ اس کے لیے پھر بڑے مسائل پیش آئیں گے اس کو۔ آگے اللہ جل شان فرما رہے ہیں یہ سارا جنت اور جہنم کے اندر جو معاملات اس وقت ہوں گے، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، کب یہ سامنے معاملات ہوں گے، اللہ اسے اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے یہ ہو چکی بات۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب اس جنت کے اندر جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پا لیا؟ وجد تم ما وعد ربکم حقا، اور تم نے بھی وہ وعدہ پورا ہو گیا تمہارے اوپر، تمہارے رب نے جو تم سے کیا تھا؟ اور اس کے بعد آواز آئی قالوا نعم، وہ اس پر جواب دیں گے جہنم والے ہاں ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کی جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی تھی آج وہ سچ ثابت ہو گئی اور وہ پوری ہو گئی ہے۔ اور اس کے آگے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک آواز دینے والا ان دونوں کے درمیان میں آواز دے گا، کیا آواز دے گا؟ اللعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ان تمام لوگوں پر جو ظلم کرنے والے تھے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس وقت ان کے اوپر جہنم میں جانے کے بعد بھی ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اب وہ جن کے اوپر یہ اسپیشلی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور ان پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، اللہ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون، یہ جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی جائے گی، اللہ کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے اس دنیا کے اندر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے، روزہ رکھنے سے روکتے تھے، اور تمام اللہ کے احکامات پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے احکامات کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، کجیاں نکالتے تھے، نقص نکالتے تھے۔ اور ان کی تیسری نشانی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ سارے کے سارے لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ایک اچھا بھلا آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، اسے نماز سے روک کر کسی اور کام کی طرف لے کے جانا، کسی اور عمل کی طرف لے جانا، وہ بیٹھ جاتے، اتنا اچھی محفل لگی ہوئی ہے دوستوں کی، اور تو بھاگا بھاگا نماز پڑھنے جا رہا ہے، بڑا مولوی بعد میں پڑھ لینا۔ یا اسی طرح جو کوئی بھی عورت پردہ کر لے، اس کو پردے کے اوپر ہنٹ کرنا، جو کوئی لڑکا داڑھی رکھ لے اس کی داڑھی کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں تان و تشنیع کرنا، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے کو اس عمل سے روکنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ ان لوگوں کا ایک نشانی یہ ہے اس دنیا کے اندر۔ دوسری نشانی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ جو بھی اعمال ہیں، اللہ کے احکامات ہیں،
ان کے اندر کمیاں کجیاں تلاش کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ کیا تم کیا کہتے ہیں وہ جیسے کہ مجھے یاد ہے وہ ٹی وی پہ ایک مشہوری آ رہی تھی کہ جو عورتیں سکارف لیتی ہیں نا، ان کے سر پہ خارش ہو جاتی ہے، ان ڈینڈرف پڑ جاتی ہے۔ اب وہ بیسیکلی پردے کا انکار ہے کہ یہ سکارف نہ لے، پردہ نہ کرے، لہذا یہ ڈینڈرف کا بہانہ بنا کے تو وہ اس کے اندر کمی نکالی کہ یہ جو تو سر پہ کپڑا مسلسل رکھتی ہے نا، اس سے تیرے سر پہ ڈینڈرف پڑ جائے گی۔ یہ ٹی وی میں مشہوری آ رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ عورت، مرد کو کوئی نہیں کہہ رہا، عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو سر پہ سکارف رکھے گی نا، تو وہ دکھاتے تصویر ہو وہ بار بار سکارف لیے ہوئے ایسے سر میں خارش کر رہی ہے، پھر وہ ڈینڈرف کی مشہوری جی فلانا شیمپو استعمال کرو اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی یہ باتیں یہ اللہ پاک نے بیان کی ہیں، فرمایا کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اللہ کا احکام پورا کرنے میں اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں، اس کے اندر نقص بیان کرتے تھے، نکالتے تھے کہ یہ نہ اس پہ نہ عمل کرنا، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا۔ اور تیسری نشانی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ جل شانہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ پتہ نہیں کم علمی کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اچھا بھلا دیندار آدمی ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں کسی کام پہ گیا ہوا تھا، ڈیوٹی پہ تھا، تو وہاں سے میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ تو میرے دفتر کے جی ایم نے فون کیا، میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس سے پوچھا جمیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سر جی وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ بہرحال جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا، واپس آ کے پھر میں دفتر گیا، تو اس نے میری وہ بے عزتی کی کہ مجھے رونا آ گیا۔ صرف اس بنیاد پر اس نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا کہ تو نماز کیوں پڑھنے گیا۔ مجھے آج بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس نے اتنا ذلیل کیا مجھے صرف اس بنیاد پر کہ تو نماز کیوں پڑھنے گیا تھا کام چھوڑ کے۔ اور صرف میں ایسے گیا، جا کے زور کی نماز پڑھی، زور کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، جلدی سے واپس آ گیا تاکہ آ کے کہ وہ کام کا حرج نہ ہو۔ تو اس نے مجھے کمرے کے اندر کھڑا کر کے کوئی ایسی بات جو نہ کہنے والی اس نے کی، اور میں اتنا ذلیل کیا کہ مجھے آج بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسلمان فیملی، مسلمان گھرانے، لیکن مزاج ایسا کہ کوئی دین کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آ جائے تو اسے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں ایسے لوگوں کے شر سے۔ تو ہماری سب کی حفاظت فرما، ہمارے لیے اعمال کرنے آسان فرما، ہمارا دین پر جمے رہنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اللہ ایسی اس قسم کے تمام لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک جو کہا سنا گیا ہے سو قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔